آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پر ہنستا اور آپ کے رونے پر روتا ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں اعتبار کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا، لہذا کبھی کسی کا اعتبار نہ توڑیں۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ لڑائی ہار جانا لیکن کبھی تربیت نہیں بھولنا۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ ایک جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر زندگی کا جھولا بھی پیچھے جائے تو ڈریے مت، وہ آگے بھی ضرور آئے گا۔ لوگوں کے اندر اتنا نہ جھانکیں کہ وہ آپ سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجئے، مرنے والا اپنی تعریفیں سن نہیں سکتا۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے۔ احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ ماں باپ کی باتیں سننے میں بہت کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں نے زندگی میں دوست نہیں ڈھونڈے، میں نے دوستوں میں زندگی ڈھونڈی ہے۔ اپنی مشکلوں کو برا مت کہو، کیونکہ یہ مشکل ہی تو ہے جو ہم انسانوں کو مکمل اللہ سے ملواتی ہیں۔ جب زبان اللہ سے دنیا مانگنا ختم کرتی ہے تب دل اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈھسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ وقت ہے جناب چہرہ یاد رکھتا ہے۔ اس دور میں گناہ نہ کرنے والے کو بھی ثواب ہے۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑیں، اپنے آگے بھی آئینہ رکھیں۔ اکثر لوگوں کو یہ خوف نہیں کہ وہ جھوٹ کو مان رہے ہیں، انہیں بس خوف یہ ہے کہ ان کے یہ جھوٹ ماننا دوسروں پر کھل نہ جائیں۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی اور دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی اے انسان۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ بدبخت ہے وہ جس نے زندگی کو بدلنے اور سمجھنے کے لیے درجنوں کتابیں پڑھیں، لیکن اس کے پاس ہدایت سے بھرا ہوا قرآن گرد آلود پڑا رہا۔
غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں اور ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ زندگی میں کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ زندگی میں لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں۔ جب کوئی گلہ اور شکایتیں کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ خاموش رہو یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ آج عمل ہوگا، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ جو ہمارے سامنے بات کی ہمت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ اپنی طاقتوں کا بہترین استعمال کسی کمزور کا سہارا بننا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منزل تک لاتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے زیادہ عقل مند ضرور بنے، لیکن انہیں بتائے نہیں کہ آپ ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو جان لیں آپ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اپنی آواز نیچے کرو، کر لو جو کرنا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، ابھی تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ میری بات لکھ لو، میری وجہ سے تم آج اس مقام پر ہو۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانکو۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سخت احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ کوشش ہی نہ کی جائے۔ کسی شخص سے اس کا محبوب مانگو گے تو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اللہ سے اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر دیکھو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں بلکہ اس کے علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے انسان کی نااہلی درست کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں